بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. آج کی پریس کانفرنس تو بنیادی طور پر جو ایک بار پھر صوبہ سندھ کے ہسپتالوں کے ساتھ وفاقی حکومت نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام آباد میں بیٹھ کے کراچی کے ہسپتالوں کو کنٹرول کرنے کی ایک اور غیر قانونی کوشش کی ہے، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو پاکستانی قوم کے ساتھ اس حکومت کی استحصالی فیصلوں کی ایک اور کڑی ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے. آج کے تمام اخباروں میں وفاقی حکومت کی جانب سے، صدر مملکت کی جانب سے 2 آرڈیننس جو رات کی تاریکی میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہوتے ہوئے ایشو کیے گئے ہیں، اس کو بھی کنڈیم کرنا ہے. ان دونوں آرڈیننس کے ذریعے پاکستان کی قوم کو 290 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے. جو ٹیکس کی چھوٹ تھی تقریباً 140 ارب روپے کی، وہ وڈرا کی جا رہی ہے، اور گردشی قرضے یعنی کہ سرکولر ڈیٹ جو کہ اس حکومت کی انکمپیٹنس کی وجہ سے، ان ایفیشنسی کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں 1100 ارب سے بڑھ کے 2400 ارب روپے تک پہنچا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی کہ نالائکی ان کی، غلط پالیسی ان کی، لیکن خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھگتے گی. میں زور دینا چاہوں گا کہ صدر مملکت کے یہ 2 جاری کردہ آرڈیننسز پاکستان کی عوام کو 290 ارب روپے کا 290 بلین روپیز کا ٹیکہ لگا رہے ہیں. اس قوم کو کووڈ کی ویکسین تو نہیں لگ رہی اس حکومت کی وجہ سے، لیکن مہنگائی کا ٹیکہ، اضافی ٹیکسز کا ٹیکہ اس قوم کے اوپر لگایا جا رہا ہے. اور مجھے زیادہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں کہتے ہوئے کہ ہم نے معیشت کو کھڑا کر دیا ہے، ہم نے پاکستان کو صحیح سمت میں گامزن کر دیا ہے. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ 2021 پاکستانی قوم کی ریلیف کا سال ہوگا. تو اگر یہ 290 ارب روپے کا ٹیکہ جو کہ آپ سے، مجھ سے لیا جائے گا، مزدور سے، کسان سے، ہاری سے لیا جائے گا، ڈاکٹر سے، ہیلتھ ورکر سے، عام آدمی سے لیا جائے گا، فیکٹری کے مالکان سے، مزدوروں سے لیا جائے گا، تو آپ مجھے بتائیے یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ پارلیمان کے ہوتے ہوئے جب قومی اسمبلی موجود ہے، جس میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اب ووٹ آف کانفیڈنس میں نے لیے، نمبرز بھی ہیں میرے پاس، چیئرمین سینٹ کو الیکٹ کرانے کے لیے بھی ان کے پاس غیر قانونی اعتبار سے نمبر آ جاتے ہیں، تو اگر قوانین بنانے ہیں ان کو، تو یہ بار بار صدر مملکت کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پارلیمان موجود ہے. آن اے لائٹر نوٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ سنا تھا کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری وہاں کینٹ میں ہے. جتنے قوانین آرڈیننس کی شکل میں اس حکومت نے نکالے، مجھے لگتا ہے صدر مملکت کا دفتر آرڈیننس فیکٹری ہو گیا، جو کہ کوئی اور فیکٹری تو اس ملک میں صحیح نہیں چل پا رہی، کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور بڑے مسائل ہیں. لیکن ہاں، صدر مملکت کی جو آرڈیننس فیکٹری ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر بالکل چل رہی ہے، اور وہ یہ دھڑا دھڑ آرڈیننس بناتی ہے اور عوام کا استحصال ہوتا ہے. میں خان صاحب سے اور ان کے ترجمانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ معیشت مضبوط ہے، ایکسپورٹ بڑھ گئے ہیں، امپورٹ کم ہو گئے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم نے ختم کر دیا.
پاکستان کی معیشت بالکل درست سمت میں جا رہی ہے، تو 290 ارب روپے اس عوام کو جو کہ آلریڈی مہنگائی کے بھور میں پھنسی ہوئی ہے، بے روزگاری کی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، وہ کیسے یہ ٹیکہ سہ پائے گی؟ میں فوری طور پر یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ ان آرڈیننس کو فل فور وڈرا کیا جائے۔ یہ آرڈیننس عوام کے استحصال، عوام کی پریشانیوں کو بڑھانے پر مبنی ہے، اور ایسے آرڈیننس کی کوئی ضرورت ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ وقت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف دیا جائے، اور یہ 290 ارب روپے ریلیف نہیں دے رہے بلکہ تمام ریلیف غریب عوام سے چھین رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں ہسپتالوں کے ایشو پر آنا چاہوں گا۔ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ فروری 2020 سے لے کے اب تک جب سے کرونا وائرس کا پہلا کیس پاکستان میں منظر عام پر آیا، ہر حکومت کی یہ ترجیح رہی ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینس کو بالائے طاق رکھ کے صحت کے شعبے کو پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ہسپتالوں کی فیسلٹیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور ہسپتال قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس وبا سے اپنی عوام کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ اور تمام اختلافات ہونے کے باوجود پچھلے ایک سال میں ہم سب نے کوشش کی کہ مل کر کام کر سکیں تاکہ اپنی قوم کو، اپنی عوام کو اس وبا سے بچا سکیں۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت نے جو اپنی ایگزسٹنگ فیسلٹیز تھیں ان کو بڑھایا، ہمارے پاس جو وینٹیلیٹرز تھے کرٹیکل پیشنٹس کے لیے اس میں اضافہ کیا، جو ہسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ یعنی کہ آکسیجن کی جن کو کمی آتی ہے ان کے لیے HDU یونٹس کی فیسلٹی کو سندھ بھر میں اسٹیبلش کیا، اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھایا۔ پاکستان کا پہلا انفیکشس ڈیزیز ہسپتال سندھ حکومت نے کراچی شہر میں نیپا کے مقام پر اسٹیبلش کیا، اور آپ سب کے سامنے ہیں یہ تمام چیزیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ ہوئے، اور اب تک سب سے زیادہ ویکسینیشن بھی صوبہ سندھ کے اندر لوگوں کو دی گئی ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وفاقی حکومت ان حالات میں بھی، ان ٹیسٹنگ ٹائمز، ان مشکل حالات میں بھی جو اپنے ہتھ کنڈے ہیں ان پر آج بھی تلی ہوئی ہے۔ کل آپ تمام دوستوں نے دیکھا، میڈیا پر خبر نشر ہوئی کہ کراچی کے 3 ہسپتال یعنی کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے لیے گورننگ باڈی وفاقی حکومت نے قائم کر دی۔ یہ وقت کیا کنٹرول حاصل کرنے کا ہے یا لوگوں کو ریلیف دینے کا ہے؟ یہ میں بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مارچ 2021 کی صورتحال ایسی ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ ورکرز کو، اپنے ڈاکٹرز کو اس کنفیوژن کا شکار کریں کہ کیا وفاق کی طرف دیکھیں یا صوبے کی طرف دیکھیں؟ کہ آپ کی تنخواہیں وفاقی حکومت دے گی یا سندھ حکومت دے گی؟ کیا آپ کی پینشن، ادویات کے اخراجات وفاقی حکومت اٹھائے گی یا سندھ حکومت اٹھائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کو سائڈ پہ رکھیں، یہ وقت تو صحت کو پرائیورٹائز کرنے کا ہے، اور ایسی پالیسیز، ایسے کام کرنے کا ہے کہ آپ کے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں وہ کمفرٹیبل ہوں، ان کو اطمینان ہو کہ ہاں ہماری محنت کاوش کا صلہ ہمیں ملے گا اور اس طریقے سے ملے گا۔ ان حالات میں بھی ان لوگوں کو چین نہیں آتا کہ کس طریقے سے آپ
تنگ کر سکتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اسپتال اگر نہیں چل پائیں گے، یہ نہیں چلیں گے، تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سیکٹری ہیلتھ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو کراچی میں رہنے والے شہریوں کو پڑے گا، سارے سندھ میں بسنے والے شہریوں کو پڑے گا، جو کہ این آئی سی وی ڈی سے، این آئی سی ایچ سے، جے پی ایم سی سے مستفید ہوتے ہیں. خان صاحب کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ ہم وہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر رہے ہیں تاکہ مفت لوگوں کو علاج مل سکے. او بھائی آپ تو یہ کام اب کر رہے ہو، ہم تو 10 سال پہلے کر چکے ہیں یہ کام. ان اسپتالوں میں مفت اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج کیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے آپ سب کو پتہ ہے کہ ان اسپتالوں میں صرف صوبہ سندھ کے شہری نہیں بلکہ سارے پاکستان سے بسنے والے لوگ آتے ہیں اور وہ مفت علاج سے مستفید ہوتے ہیں، چاہے وہ این آئی سی وی ڈی کا کارڈیک کیئر ہو، جے پی ایم سی کی سائبر نائف ٹیکنالوجی ہو، یا این آئی سی ایچ کی فیسلٹیز ہو. آج بھی آپ جائیں گے اپنے کیمرے سے دکھا سکتے ہیں کہ ملک بھر سے لوگ آتے ہیں تاکہ وہ یہ مفت مہنگا علاج کروا سکے. اس کے اخراجات سندھ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے. اور آج بھی 21 مارچ ہے، 20 مارچ ہے، 20 مارچ، آج بھی 20 مارچ 2021 کو ان تینوں اسپتالوں کے تمام اخراجات وہ سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے. وہ میں آپ کو تفصیلات ابھی دوں گا، بلکہ میں ابھی سٹارٹ اسی چیز سے کر لیتا ہوں. میں ماضی میں نہیں جا رہا، میں اس کرنٹ فائنینشیل ایئر کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 1 جولائی 2020 سے لے کے آج تک جنا اسپتال میں سندھ حکومت 3.482 ارب روپے، یعنی کہ 3.482 بلین روپیز جنا اسپتال کو دے چکی ہے اس مالی سال میں، تاکہ جنا اسپتال کے سٹاف کو، ہیلتھ ورکرز کو، نرسز کو، ڈاکٹرز کو تنخواہیں مل سکیں، لوگوں کو ادویات مل سکیں. 3.482 ارب 3.482 بلین روپیز سندھ حکومت دے چکی ہے. وفاقی حکومت سے 0 جنا اسپتال کو. این آئی سی وی ڈی کراچی کو سندھ حکومت ابھی تک 3.862 ارب روپے دے چکی ہے، یعنی کہ 3.862 بلین روپیز ابھی تک این آئی سی وی ڈی کراچی کو سندھ حکومت دے چکی ہے. وفاق 0. این آئی سی وی ڈی کے جو سیٹلائٹ سینٹرز ہیں، جو کہ حیدرآباد میں، مٹھی میں، خیرپور میں، سیون میں، نواب شاہ میں، لاڑکانہ اور سکھر میں چل رہے ہیں، اس کو ابھی تک سندھ حکومت 3.8 ارب روپے دے چکی ہے. یعنی کہ پوری جو این آئی سی وی ڈی کی کارڈیک کیئر فیسلٹی ہے سندھ بھر میں، اس کو تقریباً 7.6 ارب روپے سندھ حکومت ابھی تک دے چکی ہے ان 9 ماہ میں. اور این آئی سی ایچ کو 932 ملین، یعنی کہ 93 کروڑ 20 لاکھ روپے این آئی سی ایچ کو ابھی تک سندھ حکومت دے چکی ہے. یہ کل ملا کے جو حجم بنتا ہے ان 3 اسپتالوں کا، وہ 12 ارب روپے ہے، جو سندھ گورنمنٹ نے موجودہ مالی سال میں ان 3 اسپتالوں کو دیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس گورننگ باڈی کے ذریعے ان اسپتالوں کو ٹیک اوور کر لیا. اگر ٹیک اوور کیا ہوتا تو کوئی پیسے، اخراجات کچھ سینکشن کیے ہوتے، کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کیا ہوتا. اور خدشہ اس بات کا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی جو سیاسی انٹرسٹ ہے اس کو بالائے طاق نہیں رکھے گی اور صحت کو کمپرومائز کرنا چاہتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ کراچی کے 3 ہسپتال چلا سکیں. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں اور زور و شور کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ یہ ان 3 اسپتالوں کو چلا سکیں. اور اس حوالے سے میں وفاقی کابینہ کے اجلاس جو کہ 2 جولائی 2019 کو ہوا تھا، اس کے منٹس آپ کے سامنے
شیئر کروں گا. 2 جولائی 2019 کو وفاقی کابینہ ان تینوں اسپتالوں کے حوالے سے ملتی ہے اور ملنے کے بعد منٹس میں جو چیز لکھی گئی ہے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. ڈیورنگ دا ڈسکشن it was pointed out that federal government is facing acute shortage of resources and may not have enough fiscal space to run these hospitals. Hence, it is not advisable to keep the control of these units without sufficient budgetary cover, which in the current scenario is not possible. یعنی کہ کابینہ کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس وہ مالی وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان اسپتالوں کو چلا سکیں اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان اسپتالوں کو ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے. وفاقی کابینہ فیصلہ کرتی ہے دا کیبنٹ کنسیڈرڈ دا سمری ڈیٹڈ 17 جون 2019 submitted by National Health Services Regulation Division for transfer of hospital from provinces to federal government and decided in principle to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. یعنی کہ اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا کابینہ نے کہ یہ اسپتال ہم ان صوبائی حکومتوں کی مشاورت کے بعد ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے. سندھ حکومت نے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ اسپتال ہمیں دے دیں. ہم یہ اسپتال 10 سال سے چلا رہے ہیں, اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں, احسن انداز سے چلا رہے ہیں, اور سارے پاکستان سے, صرف صوبہ سندھ سے نہیں, بلوچستان سے, پنجاب سے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا سے پیشنٹس آتے ہیں اور مفت علاج ان اسپتالوں سے حاصل کرتے ہیں. ہم نے فیڈریشن کی خدمت کرنے کو ترجیح دی. ہم نے کہا ہم اپنے بجٹ کو استعمال کریں گے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار, اب جب یہ میری پریس کانفرنس کا جواب میں آپ کو ابھی سے بتاؤں کیا دیں گے کہ NICVD میں بڑی کرپشن ہو گئی ہے. تو حلیم عادل شیخ کو جب NICVD میں علاج کرانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے, لکھ کے دیتا ہے, PTI لکھ کے دیتی ہے کہ NICVD مجھے بھیجو, میں وہاں سے علاج کراتا ہوں. آج بھی حلیم عادل شیخ صاحب JPMC میں موجود ہیں. ان ہسپتالوں کا کنٹرول میرے خیال میں ان وجوہات کی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے جو معاملات ہیں نا ان کو یہ سلجھا سکیں. یہ لوگ کہیں گے آ کے بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا وفاقی حکومت اس چیز کو ٹیک اوور کر لے. تو میں ان تمام اپنے وفاقی حکومت کے دوستوں کو, ترجمانوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ جو صوبائی حکومتوں نے اخراجات ان اسپتالوں میں کیے ہیں وہ اخراجات آپ ان کو ریمبرس کر کے دیں گے. آپ نے نہ ماضی کے اخراجات بیئر کیے جس کا حجم 100 ارب روپے سے اوپر جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ان اسپتالوں کا صرف 9 ماہ کا خرچہ 12 ارب روپے ہے جو ہم دے چکے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جو اسپتالوں پہ 9 ماہ میں 12 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ان ہسپتالوں کا 10 سال کے اخراجات تو 100 ارب سے تجاوز کر جائیں گے. ابھی تک وفاقی حکومت نے نہ موجودہ مالی سال کے پیسے دیے نہ ماضی کے پیسے دیے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی صادر فرمایا تھا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت 90 روز میں اس معاملے کو حل کرنے کے بعد اپنی رپورٹ باہمی رضامندی سے حل کرنے کے بعد اپنی رپورٹ کو سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے. 90 روز گزر گئے ہیں جی, 9 ماہ گزر گئے ہیں اس فیصلے کو آئے ہوئے. آپ نے کبھی رپورٹ جمع نہیں کرائی, آپ نے کبھی صوبائی حکومت سے ڈسکس نہیں کیا آپ نے کہ جی یہ ہسپتال کو آپ کیسے چلا رہے تھے ذرا بتا دیجئے. آپ نے اتنی فزیکل سپیس کریٹ کی تھی اس کی, آپ نے اپنے سالانہ بجٹ میں 16 ارب روپے مختص کیے ہیں ہسپتالوں کے لیے. تو بتائیں تو صحیح صوبائی سندھ کی عوام کو کہ 16 ارب روپے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. بتائیں تو صحیح کہ جو 100 ارب روپے کے ماضی کے اخراجات سندھ حکومت نے پاکستان کی عوام کے لیے ان ہسپتالوں میں خرچ کیے ہیں
اس کو ریمبرس کب کر کے دیں گے؟ تو بار بار سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ نہ دے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوان آپ کو بھی ماننا تھا, ہمیں بھی ماننا تھا. اور سپریم کورٹ نے کہیں وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو اس بات سے نہیں روکا کہ وفاقی حکومت ان اسپتالوں کو آج بھی صوبائی حکومتوں کے ذریعے چلا سکتی ہے. ایسے اگریمنٹس ہو سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے ان کو کنوے کیا ہے کہ ہم تیار ہیں کہ اسپتال آپ کے پاس آ گیا اور آپ 99 سال کا معاہدہ, 60 سال کا معاہدہ, 50 سال کا معاہدہ سندھ حکومت سے کر لیں, ہم ان اسپتالوں کو چلائیں گے, اخراجات ہم بیئر کریں گے اور لوگوں کی خدمت ہو پائے گی. ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں, لیکن نہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے اس ٹائم پر جب ہیلتھ آپ کی پرائیورٹی ہے, آپ کو اپنے ہیلتھ ورکرز کو مضبوط کرنا ہے, آپ ان کو اس ابہام میں ڈال رہے ہیں, ابہام کی طرف دھکیل رہے ہیں. آخری قانونی بات میں ایک اور کرنا چاہوں گا. کل جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے انہوں نے, اس نوٹیفیکیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے حوالہ دیا ہے 2020 کے ایک آرڈیننس کا. میں نے کہا نا یہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری یہ لوگ چلا رہے ہیں کہ اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے یہ قوانین پاس نہیں کرا سکتے, منظور نہیں کرا سکتے, ان کے پاس وہ نمبر بھی نہیں ہے, تو یہ بار بار آرڈیننس ایشو کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے آرڈیننس ایشو کیا اور اس آرڈیننس کے شق نمبر 3 اور 4 کے تحت انہوں نے اپنا گورننگ باڈی بنائی ہے. میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس آرڈیننس کے سیکشن 3 کو پڑھیں. وہ کہتا ہے یہ آرڈیننس کا اطلاق ان ہسپتالوں پہ ہوگا جو ہسپتال اس کے شیڈیول میں ہے, اس کے شیڈیول میں ہے. اور میں اس شیڈیول کا مطالعہ کر رہا تھا, اس شیڈیول میں نہ جنا اسپتال کا ذکر ہے, نہ NICVD کا ذکر ہے, نہ NICH کا ذکر ہے. آپ ابھی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر چلے جائیے, لیجسلیٹو بزنس کی جو کالم ہے اس میں چلے جائیے, اس لیجسلیٹو بزنس کے اندر آرڈیننسز لیڈ کے خانے پہ چلے جائیے, آپ کو 8واں یا 9واں آرڈیننس جو نظر آئے گا وہ آپ کو یہ آرڈیننس نظر آئے گا, اور اس کے شیڈیول میں کہیں پر بھی ان 3 اسپتالوں کا ذکر نہیں. اب اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا دیں گے کہ جی ہم نے کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو ان 3 اسپتالوں کو ہم اس آرڈیننس کا حصہ بنا لیں. تو میں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آرڈیننس کو وفاقی کابینہ امینڈ نہیں کرتی ہے, آرڈیننس کی شقوں کو وفاقی حکومت تبدیل نہیں کرتی ہے, اس کو بھی صدر مملکت کرتے ہیں. تو جہاں آپ اتنی پاکستان آرڈیننس فیکٹری کو استعمال کریں تو ایک اور آرڈیننس فیکٹری کو پھر استعمال کرتے. لیکن جو موجودہ قانون, جو موجودہ آرڈیننس قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر موجود ہے, اس کے شیڈیول میں ان 3 اسپتالوں کا ذکر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی عوام کے بہترین مفاد میں, پورے سندھ کی عوام کے بہترین مفاد میں, بلکہ سارے پاکستان کے عوام کی بہترین مفاد میں ان 3 اسپتالوں کو یوزرو کرنے کا, ٹیک اوور کرنے کا یہ جو دستاویز انہوں نے ایشو کیا ہے اس کو فوری طور پر وڈرا کریں. ان ہسپتالوں کو ملکیت کو چھوڑ دیں, خدمت کی بات کریں. ان ہسپتالوں کو سندھ حکومت کو چلانے دیں تاکہ پاکستان بھر سے آنے والی عوام کی خدمت کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کوئی خط ایشو کرنے سے کہ فلاں شخص بورڈ آف گورنر کا ممبر ہو جائے گا معاملات حل نہیں ہوتے. یہ لوگوں کو بتائیں کہ جو سالانہ 16 ارب روپے ان ہسپتالوں میں عوام کو مفت علاج کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں, یہ 16 ارب روپے آپ لوگ دے رہے ہیں, اور جو 100 ارب سے اوپر اماؤنٹ سندھ حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں خرچ کیا ہے ان ہسپتالوں میں, وہ کب آپ سندھ حکومت کو واپس کریں تاکہ ہم اپنے اسپتال بنائیں. میں خان صاحب کی توجہ اس بات پر دلانا چاہوں گا کہ خان صاحب آپ تو کریڈٹ لیتے ہیں نا ہسپتال بنانے پہ,
تو خدارہ ہسپتال بنائیں، بنے ہوئے ہسپتالوں کو خراب نہ کریں۔ آپ کراچی کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری آپ نے غیر قانونی زمین سندھ حکومت کی ہتھیائی ہوئی ہے، اس زمین کے اوپر آپ کوئی ہسپتال وفاقی بنا لیں تاکہ لوگوں کی خدمت ہو سکے، لیکن یہ ہسپتالوں کو غیر قانونی انداز سے وداؤٹ اینی پراپر اسٹریٹجی، وداؤٹ اینی فائنینشیل بیکنگ اگر آپ ٹیک اوور کریں گے تو نقصان سندھ حکومت کا نہیں ہوگا یا صرف سندھ کی عوام کا نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں سارے پاکستان کی عوام کا ہوگا۔ بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔ سب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے عمران خان جام بھی گئے ہیں، کورونا ایس او پیز کو فالو ہونے سے ہمیشہ انہوں نے ماسک کا استعمال کی کبھی بھی، آج اس کے وجہ وہ کورونا وائرس کا کوئی شکار ہو گیا اور خود کو قرنطینہ کر لیا ہے، تو کیا کہیں گے امور مملکت اے ٹی ایم کے انہوں نے منت ہوں گے یا یہ کنفرم خبر ہے؟ مجھے ابھی آپ کے توسط سے پتہ چلا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وزیر اعظم کو اس بیماری سے، اس وائرس سے شفا عطا فرمائے اور ان کو ان کے گھر والوں کو حفظ و امان میں رکھے اور اس بیماری سے وہ نکل سکیں۔ میں دعا کر سکتا ہوں ان کے حوالے سے، اور میں یہ مثال پاکستان کی عوام کو دینا چاہوں گا کہ احتیاط کتنی ضروری ہے، کہ آپ کو احتیاط کرنے کی کتنی ضرورت ہے، ماسک پہننے کی ضرورت ہے، سماجی فاصلہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آپ تمام چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کو اللہ نہ کرے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایک بار پھر میں لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدارہ جو حکومت کی جاری کردہ ایس او پیز ہیں اور ماسک پہننے کی ہدایات ہیں ان کو منوً اپنائیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس موذی وبا سے تحفظ فراہم کر سکیں۔ یہ کر کے میں آ رہا ہوں۔ آپ کی پریس کانفرنس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ خرچہ سندھ حکومت کا اور نخرے وفاقی سرکار کے، یعنی خرچہ آپ کریں گے اور جو ہے اختیار ان کا استعمال ہوگا۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صحت کے معاملات میں اختیارات کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ صحت کا تو وہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ کہ میں بڑھ چڑھ کر کام کروں گا، تو وفاقی حکومت اگر یہ کہتی کہ جی آپ نے بہت اچھا کام کیا، ایسا کریں آپ کو 16 ارب کو ہم فردر 16 ارب روپے دیتے ہیں کہ 32 ارب روپے میں اسی طرح کی آپ جو فیسلٹی ہے اور جگہوں پہ اسٹیبلش کر سکیں تو اور بہتر طریقے سے کام ہو پاتا۔ لیکن یہ جو سوچ ہے نا کہ میں ٹیک اوور کر لوں، میں یہ چیز لے لوں، وہ چیز لے لوں، یہ شو کرتا ہے نگیٹیوٹی سے آپ کنسٹرکشن نہیں کر پاتے ہیں، یہ کنسٹرکٹیو سوچ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں بڑے احترام کے ساتھ یہ تمام نکات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم کو یہ احساس ڈیولپ کرنا چاہیے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسپتال سندھ حکومت کے پاس رہیں، کچھ اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں یہ ان کی کارستانی کہہ لیں۔ میں سمجھتا ہوں ان اسپتالوں کو احسن انداز سے سندھ حکومت نے چلایا ہے اور عوام کا بھلا ہوا ہے ان اسپتالوں سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو بھلائی کا سفر ہے، خدمت کا سفر ہے، اسی طریقے سے جاری رہنا چاہیے۔ سر، آوارہ کتوں کے حوالے سے سندھ حکومت نے گائیڈ لائن نمبر بھی دیا، اخبار میں اشتہار بھی دیا، اس کے کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس ہیں، کتنی شکایات ہیں، کتنا ازالہ ہوا؟ اور ایک چھوٹا سوال اس کے ساتھ یہ سر، اعظم تارڑ صاحب کا جو نام دیا گیا اپوزیشن لیڈر کے طور پر سینیٹ میں، اس کے حوالے سے سندھ حکومت کو کیا ہوگا؟ سندھ گورنمنٹ کا تو موقف نہیں ہو سکتا اس پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، ہم تو اپوزیشن میں نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر آپ ماضی پر نظر ڈالیں تو اپوزیشن لیڈر اس سیاسی جماعت کا ہوتا ہے جس کی عددی اکثریت ہوتی ہے اپوزیشن کے اندر، اور موجودہ جو اعداد و شمار ہیں سینٹ کے اندر جو ممبران کی لسٹ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی از دا سنگل لارجسٹ پارٹی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر نامزد کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، پارلیمانی روایات، پارلیمانی سیاست ایک کمپلیکس معاملہ ہے جس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب پہلی بار سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے، ان کے مقابلے میں اور بہت سارے زیرک، سیزنڈ، سیریس پارلیمنٹیرین سینٹ کے ممبران اس وقت سینٹ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو روایت ہے کہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو ملنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس روایت کو فالو کرنا چاہیے۔ اس الیکشن سے پہلے نون لیگ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تھی تو راجہ الحق صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اب پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں حق ہمارا بنتا ہے۔ میں دیکھیں ذاتیات کا تو مسئلہ ہوتا نہیں ہے پارلیمانی سیاست میں،
पार्लिमानी सियासत तो आप मुल्क और कौम की बात कर रहे होते हैं, पार्लियामान एज एन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे होते हैं, तो मैं तो उसकी बात करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अहल आदमी कौन है, और वो अहल आदमी वही होगा जो कि वो पार्लिमानी रिवायात को समझता है, जिसने माजी में उस चीज़ को फॉलो किया हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और रिवायत ये भी है कि जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका हक है। तो नून लीग जब 11 मार्च 2021 से पहले तक सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात थी, राजा जफरुल हक साहब उनके अपोजिशन लीडर थे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो हमारा हक बनता है। जो आपने आवारा कुत्तों की बात की, हेल्पलाइन है, वो मौजूद है, वो गालिबन फंक्शनल है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको लुक आफ्टर करा था। मेरे पास इस वक्त आदाद शुमार नहीं है, लेकिन मैं कोई महीना पहले आदाद शुमार चेक किए थे तो हज़ारों की तादाद में क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रलाइज करते हैं इन आवारा कुत्तों को, जंगली कुत्तों को, वो प्रोसेस हज़ारों की तादाद में किया गया है। मैं नंबर एग्जैक्टली कंफर्म करके आपको, मैं नंबर जो एग्जैक्ट न्यूट्रलाइज करने का वो नंबर उनसे पूछ के आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। अच्छा, ये बता दें कि NA 49 के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्या PDM के प्लेटफॉर्म से नून लीग कैंडिडेट की हिमायत की जाएगी या खुद लड़ने का कोई फैसला हुआ है? कोई है आपके नाज़िक में? सर, इसके साथ मेरे अभी वहाँ पर PTI का उसने जो ये रिजाइन दे दिया, इख्तलाफात की बल्कि इसके साथ एक और भी है, ताकि वो जो अगर आप PTI खोल देंगे तो फिर तो सवाल ही चलते रहेंगे, बिकॉज इनके हर हरकत में सवाल है। उसके साथ ये भी कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून PDM में आप पर इतना दबाव डाल रही है कि आज इसकी बात दो और कल निकलो, और दूसरी जानिब उनका साबिक वजीर आजम कराची में लोगों को कह रहा है कि हमें पार्लियामेंट में भेजो और वोट दो कि हम पार्लियामेंट में जाए। ये क्या उधर से वो कह रहे हैं कि निकलो और उधर से कह रहे हैं आओ। आपने मेरा जवाब चुरा लिया है। मैं एक्चुअली यही कहने वाला था कि ये कन्फ्यूजन है ना, एक तरफ हमारे नून लीग के दोस्त ये कहते हैं कि इस्तीफे दे दो, असेंबली को छोड़ दो, पार्लियामान को छोड़ दो, और फिर बाई इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तजाद अनफॉर्चुनेट है। मैं तो खुशाइन कहूँगा उनकी स्ट्रैटेजी को कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इस इलेक्शन के अंदर या किसी और बाई इलेक्शन के अंदर किनारा कशी इख्तियार की, तो ये जो अवाम दुश्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इमरान है, ये तो पूरे पार्लियामान के ऊपर गालिब हो जाएगी। पूरे पार्लियामान के अंदर बाई इलेक्शन जीत के लोग आ जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम पार्लियामान में इन लोगों का सामना करें, इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करें। और इसकी इंपॉर्टेंट ये जो आज सुबह इन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किया ना, इसकी मिसाल बेहतरीन ये है कि अगर हम पार्लियामान छोड़कर चले जाते हैं और पार्लियामान में अददी अक्सरियत PTI और उसके इत्तेहादियों की हो जाती है, तो फिर ये ऑर्डिनेंस नहीं, फिर तो ये कौमी असेंबली सेनेट से कवानीन पास कराएंगे और वो अवाम दुश्मन कवानीन होंगे। अभी तो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास, JUI ANP के पास, PDM के पास ये ऑप्शन है कि इन अवाम दुश्मन ऑर्डिनेंसेस को हम रेजिस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस इन्होंने बनाया था। वो क्यों ऑर्डिनेंस लाए ये लोग? क्योंकि इनको पता था कि अगर ये कानून साजी असेंबली में करने की कोशिश करेंगे तो इनको हार का सामना करना पड़ेगा और ये उसको पास नहीं करा पाएंगे। नतीजा क्या हुआ? इनको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा और ऑर्डिनेंस को भी असेंबली में टेबल नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है कि आप इनको वॉक ओवर ना दें, इन लोगों में कोई ऐसी सियासी गैरत नहीं है कि ये लोग बाई इलेक्शन ना करवाएं। ये फौरी तौर पर बाई इलेक्शन कराएंगे, उन खाली नशस्तों पे अपने उम्मीदवारों को सिलेक्ट करवाने के बाद ये पार्लियामान का कंट्रोल संभाल लेंगे और फिर पता नहीं कोई ऐसी आईनी तरमीम कर दें कि तारीख खत्म होने तक वजीर आजम इमरान खान ही रहेगा। कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, कोई बईद नहीं इन लोगों से। तो मैं समझता हूं वक्त ने साबित किया है कि पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी इन इलेक्शंस के अंदर वॉक ओवर नहीं देने की, उसने हमारी स्ट्रैटेजी को दुरुस्त साबित किया। पाकिस्तान भर में जहां जहां बाई इलेक्शन हुए PDM के उम्मीदवारों को भरपूर कामयाबी मिली। सेनेट के अंदर कौमी असेंबली की इस्लामाबाद से जो नशिस्त थी उसमें PDM को कामयाबी मिली और इवन सेनेट के इंतखाबात में जो चेयरमैन का इंतखाब था उसमें भी कानूनी एतबार से कामयाबी PDM के उम्मीदवार को यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिली। तो मैं समझता हूं वक्त ने साबित किया है कि हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है और नून लीग को भी यही चीज़ अब सोचने की ज़रूरत है कि इन लोगों को अगर आपने वॉक ओवर दिया
تو یہ لوگ تو پتہ نہیں آئین کے ساتھ کیا کریں گے, NFC کے ساتھ کیا کریں گے, صوبائی خود مختاری کے ساتھ کیا اب کریں تو گے. یہ کریں گے. LICVD اور جناح اسپتال سے متعلق انہوں نے تو گورننگ بورڈ بنا دیا ہے اس آرڈیننس کی روشنی میں. کیا سندھ حکومت اس کے فنڈز روکے گی یا کیا کرے گی؟ سندھ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, ان کا عملی اقدام کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ سندھ حکومت کا مقصد ہے خدمت. اگر ہم فنڈ روک دیں گے ہسپتال چل نہیں پائیں گے. لیکن میں آپ جیسے جو تحقیقاتی صحافی ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ JPMC کا جو بورڈ بنا ہے اس کے ممبران کو چیک کریں ان کا تعلق کہاں سے ہے. کیا ان چاروں کا تعلق نہیں, سیاسی جماعت بھی چھوڑ دیں. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ان میں سے ایک ممبر تو کراچی میں یا صوبہ سندھ میں رہتا ہی نہیں ہے. میرے پاس اطلاع ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, چیک کر لیجئے کہ ایک ان میں سے ممبر اسلام آباد میں رہنے والا ہے. میں نے نام کسی کا نہیں لیا, نام شاید آپ نے غلط لیا ہے. اور جو نامینیٹ کیے بھی ہیں کیا ان کی ایکسپرٹیز ہے ہاسپٹل مینجمنٹ کی؟ کیا ان کی ایکسپرٹیز ہیں؟ فنڈ ریزنگ کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور مینجمنٹ دوسری چیز ہوتی ہے. مشتاق چھاپرا صاحب تو بہت ساری چیزوں میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. پوری کووڈ کیمپین میں جو ہماری بجٹنگ تھی اس کمیٹی کے وہ حصہ تھے. ہم پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ JPMC میں بہت کام کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو ہم کر رہے ہیں. اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ پبلک سے پیسے لے کے ان 3 اسپتالوں کو چلائیں گے تو خدا را بڑی مہربانی ہوگی, چھوڑ دیجئے. سندھ گورنمنٹ کے پاس وہ پیسے ہیں کہ وہ اپنی عوام کی فلاح کے لیے اخراجات کر سکے اور ان اسپتالوں کو چلا سکے. اس وقت تمام کمیشن پر یہ بات چل رہی ہے کہ اپنا کورونا ویکسین کے حوالے سے کئی باتیں چل رہی تھی, لیکن 2 روز قبل عمران خان نے کورونا ویکسین لگوائی, آج وہ کورونا میں شکار ہو گئے. کیا کورونا ویکسین واقعی ناکارہ ہے یا عمران خان نے خالی ٹھنڈ لگوائی تھی؟ اچھا, میں سچی بات ہے صحت کے معاملے پر سیاست کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتا. میں نے پہلے بتایا کہ میرے جتنی بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں, پاکستان کے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, اور میں دعا گو ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی اس وبا سے تحفظ فراہم کرے. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ویکسین افیکٹو تب ہوتی ہے جب دونوں ڈوز آپ کو مل جاتے ہیں. خان صاحب کو غالباً جو پرسوں ڈوز ہوا تھا وہ 1 ڈوز, پہلا ڈوز ملا تھا, سیکنڈ ڈوز ان کو ابھی تک ملا نہیں. تو اس لیے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اور میں آپ تمام دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے پر سیاست نہ کریں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو, عالم انسانیت کو اس وبا سے تحفظ فراہم کرے. بہت شکریہ.